السلام علیکم فرینڈز، کیسی ہیں سب؟ امید کرتی ہوں کہ سب ریڈرز ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش ہوں گے۔ رمز عشق ناول نیکسٹ پارٹ اس کا ریڈ کرنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ امید کر رہی ہوں کہ آپ کو یہ ناول پسند آ رہا ہوگا۔ کائنڈلی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ چلتے ہیں ناول کو ریڈ کرتے ہیں۔ مرد کی نیت بھی عورت خراب کرتی ہے، کبھی اپنی باتوں سے، کبھی بے باک سراپا سے، کبھی خود کو مرد کی ضد بنا کر۔ امینہ خانم نے ابریش کے بدن سے جھلتی رعنائیوں پر ناگواری سے نظر ڈالی۔ آپ کے بیٹے نے اس دن بھی میرے ساتھ زبردستی کی تھی، آج بھی وہ زبردستی کر رہا ہے۔ اس دن وہ اپنی ماں کے آگے کمزور پڑ کر اس رشتے کو ہاں کر بیٹھی، مگر اب اپنا مزید نقصان نہیں کروں گی۔ میں مر جاؤں گی مگر زران سے نکاح نہیں کروں گی، ابریش نے اٹل لہجے میں کہتے ہوئے امینہ خانم کے ہاتھ سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھولتی، امینہ خانم کی بات پر رکی تھی۔ تمہارا بھائی نے بابر کو مارا ہے، اگر تم زران سے نکاح نہیں کرے گا تو جرگے کے قانون کے مطابق آہل کو جان سے مار دیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا، میرا بھائی کسی کا خون نہیں کر سکتا، ابریش نے رخ پلٹتے امینہ خانم سے کہا۔ اس کا فیصلہ تم نہیں، یہ جرگے والا کرے گا، اور فیصلہ ہو چکا ہے۔ آہل نے ہی بابر کو مارا ہے، آہل کو بچانے کے لیے تمہیں یہ نکاح کرنا ہی ہوگا۔ امینہ خانم نے اسے سمجھانا چاہا مگر وہ ان کی بات کاٹ چکی تھی۔ ٹھیک ہے، میں یہ نکاح کروں گی مگر زران سے نہیں، اسفند یار خان سے، ابریش نے سپورٹ انداز میں کہتے لکڑی کے بھاری دروازے کو کھولا۔ کیا مطلب؟ امینہ خانم نے ابریش کا سپورٹ چہرہ دیکھ کر نہ سمجھی سے پوچھا۔ بابر زران کا نہیں، اسفند یار خان کا بھائی تھا، تو میں اسی سے نکاح کر جاؤں گی۔ ابریش اپنے آنسوں بے دردی سے صاف کرتے ہوئے لاؤنج کا دروازہ کھولتے مردان خانے میں داخل ہو چکی تھی۔ مردان خانے کے لاؤنج میں سمیع اللہ خان، درید خان، اربند خان اور برادری اور گاؤں کے چند معززین موجود تھے۔ زران اپنی مٹھیاں بھیجے اسفند یار خان کو سرخ آنکھوں سے گھور رہا تھا، جس کی وجہ سے جرگے میں بار بار ابریش کا نام گونج رہا تھا۔ ابریش نکاح والے دن اس حویلی سے بھاگ کر زران سے ہر رشتہ توڑ کر چلی گئی تھی، اس لیے زران کا ابریش پر اب کسی قسم کا کوئی بھی حق نہیں ہے۔ اسفند یار خان کی بات پر زران کی رنگت میں شدید سرخیاں کھلی تھیں۔ اپنی بکواس بند کرو اسفند یار خان، تم امریکہ میں رہ کر بھول چکے ہو کہ یہاں منگنیاں ایسے نہیں ٹوٹتی۔ منگ ہے وہ میری، میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گا، چاہے میری جان چلی جائے۔ وہ ونی میں صرف میرے میں ہی آئے گی۔ زران صوفے سے اٹھتے دھاڑا۔ زران جو ابا بات کرتا ہے وہ تمیز کے دائرے میں کرو، یوں تماشا مت لگاؤ، داجی کی عزت کا خیال کر لو۔ اور ہم نے زران کو صوفے سے اٹھتے دیکھ کر اسے سنجیدگی سے ٹوکا، ساتھ میں اسفند کو گھورتے ہوئے دیکھا تھا۔ لالا تماشا میں نہیں، یہ اسفند کر رہا ہے، کیا ضرورت تھی اسے جرگے بلانے کی؟ زران نے صوفے پر بیٹھتے اسفند کو گھورتے ہوئے ارحم سے کہا۔ اسفند خان زران کی دھار پر صوفے سے ٹیک لگائے اسے دل جلانے والی مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ زران کی تلملاہٹ اسے بہت سکون دے رہی تھی، وہ اس کی عزت کا تماشا بنا چکا تھا۔ ابریش نکاح والے دن حویلی سے بھاگی، جسے گاؤں کے لوگ جانتے ہوئے بھی کہنے سے ڈرتے تھے، مگر اسفند بڑے جرگے میں یہ کہہ چکا تھا کہ زران کا سرخ چہرہ اسے بہت سکون پہنچا رہا تھا۔ زران نے اپنی محبت اور اپنی بہن کے لیے اس کے بھائی کو بے رحمانہ موت دی تھی۔ وہ اس سے زیادہ تکلیف زران کو پہنچانے کا ارادہ رکھتا تھا، جس نے دوستی جیسے پاکیزہ رشتے کے اعتبار کو توڑا۔ یکدم اسفند یار خان کی آنکھوں میں نمی اتری۔ زران خانزادہ نے اسے دھوکہ دیا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ زران خانزادہ کو درد دینا چاہتا تھا، اسے اکیلا کرنا چاہتا تھا، مگر وہ خود کو اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ کوئی بھی تو نہ تھا اس کا، نہ بھائی، نہ دوست، نہ ہی اس کی محبت۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا زران خانزادہ، مگر میں تم سے آج تمہاری سب سے قیمتی چیز چھینوں گا۔ اسفند یار خان نے اپنی سرخ آنکھوں کو بے دردی سے مسلا۔ اسے پورا یقین تھا جرگے کے فیصلے کے مطابق ابریش کو اس کے ہی نکاح میں دیا جائے گا۔ سمیع اللہ خان نے اسفند اور زران کو دیکھتے پریشانی سے اپنی دھاڑی پر ہاتھ پھیرا۔ انہیں کبھی کوئی فیصلہ کرنے میں اتنا سوچ بچار نہیں کرنا پڑا تھا، مگر اس فیصلے کو لے کر وہ جتنا سوچ رہے تھے ان کی پریشانی اور زیادہ بڑھ رہی تھی۔ بابر اسفند یار خان کا بھائی تھا تو ابریش کا اسفند یار خان کے نکاح میں جانا بنتا تھا، مگر ابریش زران کی منگیتر تھی۔ اگر وہ ابریش کو اسفند یار خان کے نکاح میں دے دیتے تو ان کے گھر میں شیرازہ بکھر جاتا۔
زران اسفند یار خان کو یا خود کو مار ڈالتا۔ اس کی آنکھوں میں ابریش کے لیے جنون وہ دیکھ چکے تھے۔ اسفند یار خان کے لہجے میں صرف ضد تھی جسے وہ ہر حال میں پورا کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے ایک پوتے کو تو کھو چکے تھے، اب اپنے دونوں پوتوں کو کھونا نہیں چاہتے تھے۔ دوسرا ابریش کو وہ کسی صورت ونی میں نہیں دینا چاہتے تھے۔ وہ بہت عزت سے اس کا نکاح زاران کے ساتھ کرنا چاہتے تھے۔ درید خان، اربت خان پریشانی سے اپنے بیٹے کو دیکھتے سمیع اللہ کا جھکا ہوا سر دیکھ رہے تھے جو انہیں بہت تکلیف دے رہا تھا۔ اربت خان کسی بھی صورت اسفند یار خان کا نکاح ابریش سے نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اگر آہل نے بابر کو مارا تھا تو انہیں آہل کا سر چاہیے تھا، مگر اپنے بیٹے کے لیے ابریش کسی صورت ونی کے لیے قبول نہ تھی۔ بہارے کا سوچ کر بھی وہ پریشان ہوئے۔ ابریش اسفند کے نکاح میں چلی جاتی تو حویلی کی خوشیاں بکھر جانی تھی۔ وہ رات سے ہی ایک فیصلہ لے چکے تھے کہ میں ابریش کا نکاح اسفند یار خان سے نہیں چاہتا۔ مجھے بابر کی موت کے بدلے میں اگر کچھ چاہیے تو وہ ہے آہل کا خون۔ زاران بھی میرا بیٹا ہے، اگر ابریش کو ونی میں لانا ہے تو میں ابریش کا نکاح زاران سے کرنا چاہتا ہوں۔ اربت خان کو آواز نے مردان خانے میں پھیلی گھمگیر خاموشی کو توڑا۔ بابا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسفند یہ سنتے ہوئے یقینی سے اپنی نشست سے کھڑا ہوا۔ اسفند میں نے جو بھی کہا ہے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ کیا ہے، باقی فیصلہ جرگے اور بابا پر چھوڑ دیا ہے۔ تم اپنی جگہ پر بیٹھو، جو فیصلہ ہوگا جرگے کے قانون کے مطابق تمہیں اس کو قبول کرنا ہوگا۔ اربت خان نے کڑک دار آواز میں کہتے اسفند یار خان کو گھورا۔ اسفند اپنی جگہ پر واپس بیٹھو، ہم ابھی موجود ہیں، جو فیصلہ کرنا ہوگا وہ ہم لیں گے، تمہیں زاران کو قبول کرنا ہوگا۔ سمیع اللہ خان کی دو ٹوک سرد انداز پر وہ غصے سے جھنجھلاتے اپنی جگہ پر واپس بیٹھ گیا۔ اس سے پہلے کہ سمیع اللہ خان اپنا فیصلہ سناتے، ابریش لاؤنج کے گلاس میں وال کا دروازہ اندر کی طرف دھکیلتے اندر داخل تھی۔ زران، ارحم، درید خان اور اربت خان صوفوں سے کرنٹ کھا کر کھڑے ہو گئے۔ وہ دلہن کے لباس میں بے پردہ پورے جرگے کے سامنے کھڑی تھی۔ زاران غصے سے بل کھاتا آنکھوں میں گیز و اشتعال کی سرخی کے لیے ابریش کی طرف بڑھا، جو گہرے سانس لیتی اسپاٹ لہجے میں لاؤنج کے وسط میں کھڑی تھی۔ زاران کو اپنی طرف سے بڑھتا دیکھ کر بھی اس کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوئی تھی۔ وہ اسے دیکھتے ہی نفرت سے اپنا منہ پھیر گئی۔ گل کے بعد ابریش ہی ان کے گھر کی پہلی عورت تھی جو جرگے میں ایسی چلی آئی تھی۔ ابریش کا باریک نیٹ کا دوپٹہ سر سے اتر کر آپ کے پیچھے کی طرف بیک پر تھا۔ اس کی فٹنگ بلاؤز میں اس کی تمام رنائیاں پورے آب و تاب سے ظاہر تھی۔ بہت سے لوگوں کی نظریں ابریش پر محسوس کرتے زاران کا تن من سلگ اٹھا۔ زاران نے اس کی طرف بڑھتے اپنی شال کندھوں سے اتار کر ابریش کو اوڑھائی۔ ابریش اس کی شال میں لپیٹے زاران کو آنکھوں میں غصے کی حدت لیے دیکھ رہی تھی، جس کی شال آج اسے اپنے گرد بدن پر لپیٹی چونٹیوں کی مانت رینگتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ منع کیا تھا تمہیں یہاں آنے سے۔ زاران نے اس کی کلائی کو اپنی وحشی گرفت میں لیتے اس پر سرد سلگاتی نظر ڈالتے دانت پیسے، اسے سرخ سرد نگاہوں سے گھورتے وہ اس کی کلائی جھکڑے دروازے کی طرف بڑھا۔ چھوڑو مجھے مسٹر خان زادہ، مجھے داجی سے بات کرنی ہے۔ ابریش پوری قوت سے زاران خان زادہ سے اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے نفرت سے پھنکاری۔ اسفند ابریش کو دیکھتے صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کا مقصد صرف زاران خان زادہ کو تکلیف پہنچانا تھا۔ زاران کا سرخ چہرہ تنے ہوئے نقوش اسے سکون دے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ ابریش کی تکلیف، ابریش کا وجود بھی اگنور کر گیا۔ ابریش بیٹا تم جاؤ یہاں سے، ہم تم سے بعد میں بات کرتا ہے، یہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ سمیع اللہ خان نے صوفے سے اٹھتے ہی ابریش کے سر پر ہاتھ رکھا۔ کب بات کریں گے آپ؟ تب جب آپ کے دونوں پوتوں میں سے مجھے کسی کی ایک نام کر دیا جائے گا۔ ابریش نے سمیع اللہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تم میری منگ ہو، تم صرف میرے نام کی ہو، کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ میری منگ کا فیصلہ کرے۔ زاران نے پورے جرگے پر نظر ڈالتے جرگے میں فیصلہ سنایا۔ میں تمہاری ہوں یا نہیں، اس بات کا فیصلہ صرف میں کروں گی۔ ابریش اپنے آنسو صاف کرتے زاران کی آنکھوں میں دیکھتے زہر خط لہجے میں بولی تو پورے جرگے میں ایک پل کے سامنے سانپ سونگ گیا۔ وہ زاران کی آنکھوں میں آنکھیں گھاڑے اس کے سامنے جم کر کھڑی تھی۔ زاران اس کی آنکھوں میں ٹھہری نفرت دیکھ کر اپنے جبڑے بھینچ گیا۔ چلو یہاں سے۔ زاران نے دانت پیستے ہوئے ابریش کی کلائی کو دوبارہ سے اپنی سخت گرفت میں جگرتے سے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں سے وارننگ دی کہ وہ مزید ایک لفظ نہ بولے۔ اس کی سرخ آنکھوں میں ابریش کی رگوں میں دوڑتا خون ساکت کر رہی تھی
مگر فیصلہ لینے کا یہی وقت تھا۔ وہ مر کر بھی اب اس کا ہونا نہیں چاہتی تھی۔ داجی، اگر آپ لوگ مجھے ونی میں دینا چاہتے ہیں تو مجھے اسفندیار خان کی ونی میں دے دیں۔ بابر اسفندیار خان کا بھائی تھا، زران خان زادہ کا نہیں۔ اصولاً میرا کسی بھی طور پر زران خان زادہ کی ونی میں آنا بنتا ہی نہیں۔ ابریش نے اپنی کلائی چھڑواتے زران کو غصے کی سرخ لیے دیکھتے اپنا فیصلہ سنایا۔ زران کی اس کی کلائی پر گرفت خطرناک حد تک مضبوط ہوئی، آنکھوں میں خون کی لالی بھری۔ ابریش کو اپنی کلائی اس کی گرفت میں چٹکتے ہوئے محسوس ہوئی۔ تکلیف کی شدت سے اس کی آنکھوں میں شبنم بھرتے آرس کا حصہ بنی، مگر اس نے اپنے چہرے پر درد کی رمق نہیں آنے دی اور نہ ہی اس کی گرفت سے اپنی کلائی چھڑوائی۔ وہ آنکھوں میں نمی کے ساتھ نفرت لیے اور سرایہ انداز میں زران خان زادہ کو دیکھ رہی تھی، پورے جرگے کے سامنے۔ ابریش نے جیسے ہی زران کے منہ پر تماچا مار دیا ہو۔ جرگے میں بیٹھے افراد کی آپس میں چہمگوئیاں شروع ہو گئیں۔ کچھ لوگوں کے چہرے پر اسرائیہ مسکراہٹ بھی تھی۔ کچھ لوگ ابریش کی اتنی بد زبانی پر اسے غصے اور نفرت سے دیکھ رہے تھے جو اپنا عورت ہونا ہی بھول چکی تھی۔ مردوں کے درمیان تن کر وہ کھڑی تھی۔ ابریش، تم اندر چلو، ہم ہیں فیصلہ کرنے والے، جاؤ یہاں سے تم۔ درید خان مزید اپنے غصے پر کنٹرول نہ کر سکا۔ انہیں سامنے کھڑی چھنٹانگ ور لڑکی پر بہت شدید غصہ آیا۔ وہ ابریش کی حویلی سے بھاگنے کے بعد اس پر شدید منتفر تھے۔ رہی صحیح کسر ابریش نے جرگے میں آ کر پوری کر دی۔ میں اندر نہیں جاؤں گی، کسی بھی صورت نہیں۔ یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے۔ میرے نکاح کا فیصلہ کرنے والے آپ لوگ ہوتے کون ہیں؟ بابر کو آہل نے مارا ہے، اس کا فیصلہ پولیس کرے گی، آپ لوگ نہیں کریں گے۔ ابریش نے جرگے میں موجود سب کو دیکھتے چیخ کر کہا۔ اپنی کلائی وہ زران کی گرفت سے چھڑوا چکی تھی۔ زران خان زادہ اس کی کلائی چھوڑ کر رخ پلٹتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے کھڑا تھا۔ دماغ کی رگیں آگ کا گولا بنے ہوئے تھی۔ وہ اپنے ضبط پر قابو پانے کی ناکام سعی کر رہا تھا، مگر آنکھوں میں خون اتر کر اس کی نیلو رگوں میں اجاگر کر چکا تھا۔ تم پاگل ہو کیا؟ تم کو تمیز بھی یہ ہے کہ نہیں؟ یہاں فیصلہ ہم لوگ کریں گے۔ تمہارے بھائی نے سمی اللہ کے پوتے اربت خان کے بیٹے کو، بابر کو مارا ہے، مار کر بھاگ گیا ہے۔ اگر تم یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی اپنے بھائی کو پیش کرو، اس لیے جاؤ یہاں سے، ہم کو قانون نہ سکھاؤ۔ برادری کے ایک بزرگ اٹھے، ابریش کو دیکھتے ناگواریت سے بولے، داجی، میں زران سے کسی قیمت پر نکاح نہیں کروں گی۔ میں نکاح والے دن صرف اس لیے یہ حویلی چھوڑ کر گئی تھی کہ زران خان زادے جیسے خود غرض انسان سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، لیکن اسے سمجھ نہیں آئی۔ یہ آج پھر مجھے وہاں سے لے آیا ہے۔ اسے کیا لگتا ہے کہ میں یہ نکاح کر لوں گی؟ کبھی بھی نہیں کروں گی اس کے ساتھ میں نکاح۔ میں زران سے نکاح کرنے سے بہتر ہے مرنا پسند کروں گی۔ وہ نفرت سے پھنکارتی مردان خانے میں موجود مردوں کے غصے کے گراف کو بلند کر چکی تھی۔ زران کی مٹھیاں خود بخود بھینچ گئی۔ اب اس کے ماتھے کی نیلی رگیں ظاہر ہونے لگی۔ یہ لڑکی آج اس کا ضبط بری طرح آزما رہی تھی۔ ابریش نے اپنے گرد سے شال اتارتے زران خان زادہ کے قدموں میں پھینک دی۔ میرے نزدیک تمہاری عزت اور تمہاری یہ اہمیت ہے مسٹر خان زادہ، ابریش نے نفرت امیز لہجے میں کہتے ایک لفظ کو چبایا۔ اگر میں نکاح کروں گی تو صرف اسفندیار خان سے، کیونکہ میں اسفند خان یار کی محبت۔ ابریش کے لفظ منہ ہی میں تھے کہ زران کے تھپڑ کی گونج پوری حویلی میں گونجی۔ وہ بری طرح لڑکھڑائی، اپنے گال پر ہاتھ رکھے وہ آنکھوں میں نفرت کے سرخی لیے زران کو دیکھ رہی تھی۔ بدن میں کپکپی سی طاری ہو گئی۔ وہ بمشکل ہی اپنے قدموں کے سہارے کھڑی تھی۔ جرگے میں گہری خاموشی چھائی۔ سمی اللہ کے چہرے پر غیظ و غضب بڑھا۔ اسفندیار خان ابریش کی حالت دیکھتے ضبط سے اپنے جبڑے بھینچ گیا۔ وہ کبھی بھی ابریش کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر زران کی نفرت میں وہ ہر چیز کو جلا کر بھسم کرنا چاہتا تھا، یہاں تک کہ اپنی محبت بھی۔ زران ابریش کے لرزتے وجود پر قہر بار نظر ڈالتے سے کلائی سے جگڑے زنان خانے کی طرف بڑھا۔ چھوڑو مجھے! ابریش حلق کے بل چیخی۔ اپنی کلائی زران خان زادہ کی گرفت سے اس نے چھڑوا لی۔ زران خان زادہ نے اسے زنان خانے میں لا کر صوفے پر پٹکا۔ وہ صوفے پر اوندھے منہ بری طرح گری اور رو دی۔ مورے چادر اڑائیں، اسے مولوی آتا ہی ہوگا، زران نے کہتے مردان خانے کی طرف قدم بڑھائے۔ میں تم سے نکاح نہیں کروں گی زران خان زادہ، میں تم سے بار بار یہی کہہ رہی ہوں کہ میں نکاح تم سے نہیں کروں گی، چاہے تم میرے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، ابریش صوفے پر سیدھے ہوتے ہوئے چیخی۔ ابریش کی بات سنتے ہی زران کے قدم کچھ پل کے لیے ٹھہرے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ پڑتا وہاں سے چلا گیا۔ تم ایک بار اس حویلی کی بہو بن جاؤ،
ہم تمہارا زبان کیسے کاٹتا ہے تم دیکھنا، بس دعا کرو کہ تم ہمارا اسفند کی دلہن نہ بنو۔ اگر تم اسفند کے نکاح میں آ گیا تو ہم تمہارا وہ حال کرے گا تم کسی کے سامنے بولنے کے قابل نہیں رہے گا۔ زرینہ خانم نفرت حقارت سے بولتی وہاں سے چلی گئی۔ ابریش نے بری طرح روتے اپنے کانوں میں پڑے جمکوں کو نوچا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے بے بسی سے چیخیں مارتے رونے لگی۔